شروع ہی میں جہاں سے قرآن شروع ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، اس کے بعد کیا ہے؟ مالک یوم الدین۔ یہ تو یاد ہوگا نا، کل میں نے عرض کیا تھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہی میں آخرت ہے موجود۔ بسم اللہ اللہ کی ذات، الرحمن اس کی وہ صفت جس سے اس نے کائنات کو بنایا، الرحیم وہ صفت جس سے وہ آخرت کو آباد رکھے گا۔ پوری آخرت اسی میں چھپی ہوئی۔ اچھا، تیزی سے ایک مطلب بیان کر کے آگے بڑھ جاؤں۔ آخرت کا جب ذکر آتا ہے تو جہنم کا تصور بھی آتا ہی آتا ہے۔ تو آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ رحیم ہونے سے جہنم کی تخلیق کا کیا تعلق ہے؟ سوال جینوین ہے کہ نہیں ہے؟ دوسرے مفسرین جیسے بھی اس کو سمجھائیں، میں اپنے انداز سے یوں سمجھاتا ہوں۔ پہلے آپ تصور کیجئے کسی ایک ماں کا، ایک باپ کا، جس کے کچھ بچے ہوں۔ ماں باپ کے سینے میں محبت اور شفقت اور ابوت و امومت کے جذبات کون دینے والا ہے؟ اللہ۔ اب کسی ماں باپ کے دو بیٹے ہوں، ایک بیٹا بہت لائق، ایک بیٹا لائق، تعلیم یافتہ، باذوق، باہنر، ایک لڑکا نالائق ہو گیا۔ نالائق اتنا ہوا کہ مجنون ہو گیا۔ مجنون۔ ایک بیٹا پڑھا لکھا ہے، سلیقہ مند ہے، بہت ہی نفیس طبع ہے، ماں کھانا بناتی ہے، لا کے اس بیٹے کو میز پر سجا کے دیتی ہے۔ وہ جو بیٹا مجنون ہو گیا، اس کی عادت یہ ہے کہ نفیس، اچھا، لذیذ، بہترین، صاف شفاف کھانا بھی ماں لاتی ہے پلیٹ میں، وہ زمین پہ انڈیل دیتا ہے اور کھانے لگتا ہے۔ مجنون ہے نا؟ مثال سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ ماں کیا کرے گی؟ یہ جو بچہ مجنون ہو گیا، اسے ذبح کر دے گی، قتل کر دے گی، مار ڈالے گی؟ جیسا ذوق اس بچے کا ہے اس کے مطابق اسے دیتی رہے گی؟ جیسا ذوق اس بچے نے بنا لیا اس کے مطابق دے گی اسے بھی، مارے گی نہیں۔ پروردگار اپنے بندوں کو معدوم نہیں کرے گا۔ جنہوں نے اچھا ذوق پیدا کیا جنت میں جائیں گے، برا ذوق پیدا کر لیا رہیں گے مگر جہنم میں رہیں گے۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد و آلہ۔ گرہ کھل گئی، مشکل حل ہو گئی۔ ذوق آخر ویسا بنا لیا، وہ ٹیسٹ ڈیولپ کر لیا، ایسا مزاج بنا لیا کہ جنت میں رہ نہیں سکتے، تو پھر مٹا تو نہیں دے گا وہ آپ کو، جہنم بھی بنا دیا۔ اس کے معنی ہے کہ پروردگار کی ذات گرامی سر بسر رحمت ہے، خالق ہے، رب ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، تمام اسماء اس میں چھپے ہوئے ہیں، باقی سارے اسم۔ ایک بڑی مشکل حل ہو گئی۔ اب ذرا سا اور آگے بڑھ جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم، دوبارہ الرحمن الرحیم۔ اتنا بڑا قرآن، اس کا خلاصہ کیا، یعنی 6000 سے زیادہ جملوں پر مشتمل قرآن کا خلاصہ کیا صرف 7 جملوں میں۔ تو اس میں تو ایک لفظ کو بھی دوبارہ نہیں آنا چاہیے تھا، مگر رحمان الرحیم یہ 2 اسم 2 بار آ گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بھی اور الحمدللہ رب العالمین کے بعد پھر الرحمن الرحیم مستقل آیت کی شکل۔ یہ اعلان ہے اس کی شان رحمت کا۔ یہ جو بعض سینہ دانش کے ناسور
بعض انٹلیکچوئلس مجھ سے آگے کہتے ہیں قرآن مجید میں آخر اتنا اللہ کا جلال کیوں نظر آتا ہے، اتنا غصہ، ہر جگہ عذاب کا تذکرہ، جہنم کا تذکرہ، رحمت تو نظر ہی نہیں آتی. رحمت نظر نہیں آتی. خدا کی قسم قرآن مجید کتاب رحمت ہے. انسان کو اللہ سے بالکل نہیں ڈرنا چاہیے، ڈرنا چاہیے اپنی نافرمانیوں سے، ڈرنا چاہیے اپنی غلطیوں سے، ڈرنا چاہیے اپنی جہالتوں سے. اپنی جہالت دور کریں، اپنے ذوق کو پروان چڑھائیں. ڈریں تو اپنے گناہوں سے ڈریں. خدا ڈرنے والی شے نہیں ہے. خدا تو نہ جانے کتنے گناہ بغیر معافی مانگے معاف کر دیتا ہے. اور کچھ گناہ وہ ہیں جنہیں معافی مانگ لو تو گناہ معاف کر دیتا ہے. تھوڑے سے گناہ وہ ہیں کہ جن پر تھوڑی سی سزا دے کے معاف کر دیتا ہے. بالکل ویسے ہی جو ماں باپ اپنے اولاد کے ساتھ کرتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں اب سب جو بڑے ہو جاتے ہیں تو اپنا بچپنا بھول جاتے ہیں. بچے کتنی گستاخیاں کرتے ہیں ماں باپ کے ساتھ، نافرمانیاں، گستاخیاں. بڑے سعادت مند ہوتے ہیں وہ بچے جو واقعاً ماں باپ کی شان میں کوئی گستاخی نہ کریں. ہوتی ہیں غلطیاں، خوب ہوتی ہیں. بچے کی ہر غلطی پر ماں باپ معافی بھی طلب نہیں کرتے، بالکل نہیں کرتے. بچہ ہے، غلطی ہو گئی، شمار بھی نہیں کرتے. ہاں کوئی بڑی غلطی ہو گئی جان بوجھ کے جس پر سرزنش ضروری ہے تو پھر گرفت ہوتی ہے، یہ کیا کیا. واضح ہو رہی ہے بات. جس خالق نے انسان کی فطرت میں یہ رحمت و رافت، یہ عطوفت، یہ شفقت، یہ مہربانی رکھی ہے، خود وہ بھی اپنے بندوں کے ساتھ اس سے کہیں زیادہ پیش آتا ہے. لاکھوں گناہ ہیں جو بغیر معافی مانگے معاف کر دیتا ہے. تھوڑے سے گناہ وہ ہیں جنہیں کہتا ہے معافی مانگو تب معاف کریں گے. وہ بھی کیا ہے؟ بس استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، دل سے کہو معاف.